نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر، اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی یہ ایمان افروز نشریات عطائے رمضان۔ ناظرین کرام، یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور رحمت کا عشرہ دیکھیں کتنی تیزی سے ہماری زندگیوں سے رخصت ہو رہا ہے، اور ہم یقینی طور پر ان قیمتی لمحات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر اور فضل سمیٹنا چاہیں یہ ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہے۔ ناظرین کرام، آپ ذرا تصور کیجئے، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل سجی ہوئی ہے، صحابہ کرام مؤدب انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ناظرین کرام میں بتا دوں آپ کو کہ صحابہ کرام کی جو محفل ہوتی تھی وہ کیسی ہوتی تھی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام سے ہم کلام ہوتے تھے تو صحابہ کرام ایسے مؤدب ہو کے بیٹھتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جنبش بھی نہیں کرتے تھے، اور ان کی ساری توجہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب ہوتی تھی، اور ایک ایک بات پر وہ اپنی جان نثار کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جانتے ہو اسلام میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ تو ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ نماز۔ فرمایا نماز تو بہت اچھی ہے، لیکن اس سے بھی اوپر ایک چیز ہے۔ صحابہ کرام نے بڑی حیرت سے فرمایا یا رسول اللہ روزہ؟ فرمایا روزہ اچھا ہے، لیکن اس سے بھی اوپر ایک چیز ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جہاد؟ فرمایا جہاد اچھا ہے، لیکن اس سے بھی اوپر ایک چیز ہے۔ کچھ نے کہا یا رسول اللہ حج؟ فرمایا حج اچھا ہے، لیکن اس سے بھی اوپر اب چیز ہے۔ اب سب صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب ہمتن گوش ہیں۔ فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، جہاد یہ سب اچھے ہیں، لیکن ان سے اوپر جو سب سے اونچی چیز ہے وہ ہے اچھے اخلاق۔ ذرا آپ تصور کیجئے ناظرین کرام، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایمان کی جو چھت ہے وہ اچھے اخلاق ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنا گھر بنانا چاہے، اگر اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں تو وہ سمجھیے بغیر چھت کے گھر میں رہتا ہے۔ تو سب بیٹھے ہوئے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اخلاق کی 360 جو ہیں وہ شاخیں ہیں۔ تو وہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ان 360 کے اندر سے کوئی ایک آدھی میرے اندر بھی ہے، کوئی ایک خوبی میرے اندر بھی ہے؟ تو قربان جائیں، ذرا تصور کیجئے دو جہانوں کے سردار کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنے صدیق کی طرف دیکھا اور فرمایا صدیق 360 کی 360 تیرے اندر ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، اور پھر فرمائے جو ان میں سے 3 کو اختیار کر لے گا وہ حلاوت کو پا جائے گا، جو 3 کو اختیار کرے گا۔ اب سنیے ذرا وہ 3 کیا ہیں جس میں ہم مجھ سمیت پورا معاشرہ وبال میں گرفتار ہے۔ وہ 3 کیا ہیں؟ فرمایا جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر۔ ذرا تصور کریں، آج ہمیں کوئی گالی دے دیتا ہے ہم اسے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا جو تجھے محروم کرے اس کو تو عطا کر، جو تیرے ساتھ ظلم کرے، تیرے ساتھ زیادتی کرے اسے معاف کر، اور جو تیرے ساتھ مودت کا معاملہ فرمائے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ۔ اب ذرا تصور کریں ناظرین کرام، 360 کے اندر سے 3 یہ جو ہیں یہ وہ ہیں جو تلوار کی دھار پہ چلنا۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارا حق کھا جاتا ہے ہم تو اس کو پکڑ لیتے ہیں، ہم چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ کوئی ہمیں زیادتی کرے ہم اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، زیادتی تو دور کی بات ہے، ہم اپنے معاشرے میں جو مناظر دیکھ رہے ہیں اس میں ہم خود مبتلا ہیں، خود دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں اگر گالی تو دور کی بات ہے گھور کے دیکھ لے تو ہم اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر اسلام کی جو سب سے خوبصورت یہ جو عمارت ہے، اس کا جو جھومر ہے ناظرین کرام وہ اچھے اخلاق ہیں، اور اچھے اخلاق پر جو سرٹیفکیٹ دو جہانوں کے سردار نے حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا ہے، وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی ایک ایمان کی جو ہے وہ بات ہے، ایمان میں چاشنی کی بات ہے ناظرین کرام۔ اور آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں اگلے سیگمنٹ میں، آپ یقینی طور پر ہمارا جو روز کا سیگمنٹ آپ دیکھتے ہیں اس میں علماء کرام بھی ہوتے ہیں، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں، آپ کے سوالوں کے جواب لیتے ہیں۔ اس وقت جو ہم موجود ہیں خوشبو حسان، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ذات تھی، کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے بٹھا کر وہ نعتیں پڑھتے تھے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کیا ان کی خوش بختی تھی
کیا ان کا مقام تھا کہ جب وہ نعت پڑھتے تھے تو صحابہ بیٹھے ہوتے تھے اور صحابہ کے درمیان جو جگمگ جگمگ کرتا ہوا چہرہ تھا وہ ہمارے آقا اور مولا کا تھا، سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہے جی۔ جس وقت کے خدمت میں ان کے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ باتیں، یہ چیزیں اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اور آج ہماری اس بزم حسان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں اور بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور میں جب بھی ان کو سنتا ہوں بہت لطف آتا ہے۔ جناب بدر منیر قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں، بسم اللہ۔ راؤ صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے یاد کیا ماشاءاللہ، مبارک، اور بڑی ہی پیاری بات کر کے پروگرام کا نام خوشبو حسان الحمدللہ الحمدللہ، اور حضرت حسان بن ثابت رضی رضی اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کا ذکر کیا، ایک کلام میرے ذہن میں آیا، ماشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ جی جی جی، اللہم صلی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اور ان کے دربار سے میں نے جبی پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے میں نے جبی پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان
سبحان اللہ. بے شک یہ سارے ناظرین کرام جتنے بھی وارے ہیں، نیارے ہیں، یہ خوشیاں ہیں، یہ آبادیاں ہیں، یہ خوش بختیاں ہیں، یہ سب کی سب ناظرین کرام. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ جو روزے ہیں، یہ نمازیں ہیں، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، اور یہ ساری خوش بختیاں ہیں، یہ سب کی سب ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے ہی تو نصیب ہوئی ہیں، ان کے صدقے تو ملی ہیں. اور ناظرین کرام یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہم نے اپنے رب کو بھی جو پایا ہے وہ بھی مصطفیٰ کے در سے پایا ہے. ہم تو رب کریم کو جو جانتے ہیں ناظرین کرام، وہ ہمارے آقا نے ہی تو تعارف کرایا کہ یہ وعدہ اللہ شریک ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں. ہم تو اللہ کو بھی ناظرین کرام مصطفیٰ کے در سے مانتے ہیں، ان کے در سے ہی ہمیں اللہ کی جو ہے اللہ کا فضل اور کرم ہمیں پایا ہے. اور یہ ساری خوش بختیاں، یہ ساری خوش نصیبیاں ایمان والوں کو میسر ہیں. ایمان والوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ فضل ہی تو ہے، جبھی تو پروردگار نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا ہے. اور وہ محبوب ناظرین کرام جس محبوب کو حبیب اللہ کہا گیا ہے. اور حبیب اللہ کون ہیں؟ حبیب اللہ وہ ہیں جن کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، کیونکہ مہربان نے اپنے حبیب سے عشق کیا ہے. اور ہم خوشبو حسان کا جو یہ گلدستہ سجا کر آپ کے سامنے لا رہے ہیں ناظرین کرام، اس میں بھی یہی خوشبوئیں آپ سن رہے ہیں، یہی چیزیں سن رہے ہیں. اور اس وقت یقینی طور پر ہمیں اپنے ایمان کی تجدید اور اپنے ایمان کی گواہی کا بار بار اظہار کرنا ہے. اور اظہار کیسے کرنا ہے یہ میں اس نعت کے بعد آپ سے تھوڑی سی مزید گفتگو کروں گا. اور اس وقت ہماری اس خوشبو حسان کے خوبصورت مہمان ہمارے بہت اچھا کلام پیش کرتے رہے، اور آج ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں جناب سید نصر رضوی صاحب. ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سبحان اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. ایک کلام کے چند اشعار اور جی جو ماشاء آپ اللہ. نے کہا بھی ہے انشاءاللہ تعالی مختصر سی حاضری. جی جی ماشاء اللہ. اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسل اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں. ختم رسل کیا شان تمہاری ہے آقا، کیا شان تمہاری ہے آقا، کیا شان تمہاری ہے آقا. تم عرش بری تک جا پہنچے، تم عرش بری تک جا پہنچے. ذی شان نبی ہے سب لیکن، کیا بات ہے، سبحان اللہ. ذی شان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسل سبحان اللہ. دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم، دل کس کو دکھائیں
چیر کے ہم سیاہ کا مدھاوا کون کرے، سیاہ کا مدھاوا کون کرے، اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بعض کلام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دل کے تاروں کو ایسے چھیڑتے ہیں کہ آپ کا پورا وجود لرز جاتا ہے۔ اس وقت ناظرین کرام اس ایمان افروز نشریات عطائے رمضان میں ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے عطائے رمضان ود راؤ ناصر علی جہانگیر۔